خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اب اسی طرح ہمارے ملک کے قوانین میں جو ٹریفک کے اصول و ضوابط ہیں ان پر بھی ہم نے ان کے ساتھ عملی معاہدہ کر رکھا ہے کہ جس وقت گاڑی چلاتے وقت سگنل کی ریڈ لائٹ چلے گی ہم گاڑی روک دیں گے، حکم دیا، اور جیسے ہی گرین چلے گی ہم نے گاڑی چلانی ہے۔ اب یہ ہمارا ان کے ساتھ عہد ہوا ہے، یہ ہمارا قانون ہے ملک کا، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو دنیا داری ہے، اس کی کیا ہمیں فکر کرنی؟ دنیا داری نہیں ہے، یہی تو اصل دینداری ہے جس کو ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم سمجھ رہے کہ صرف نماز روزے پڑھنے کا نام دین ہے، باقی سب دنیا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں نقصان، پہلا نقصان کیا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹریفک کے اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے، اس کو قانون نہیں سمجھیں گے، اس کو معاہدہ نہیں سمجھیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم ملک کے نظام کے یعنی قانون جو بنا اس کے مجرم بن جائیں گے، وہ ہمیں فوراً پکڑ لیں گے۔ ہماری گورنمنٹ نے ٹریفک پولیس مقرر کر رکھی ہے، وہ فوراً ہمیں پکڑیں گے، فوراً جرمانہ کریں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی طرح جب ہم گاڑی چلاتے وقت موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے 120 سے اوپر نہیں جانا، اب دیکھا جاتا ہے لوگ 160 170 پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ عملی طور پر وعدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور وہ پھر اسی بات پر جرمانہ لیتے ہیں کہ آپ نے کیوں ہمارے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی۔ یعنی ہم دنیا کے اعتبار سے بھی مجرم بنتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی مجرم بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مثلا پہلے سگنل اگر توڑ دیا تو اب جو مخالف سائڈ آ رہے تھے دوسری طرف سے، اب وہ اس اطمینان کے ساتھ آ رہے تھے کہ بھئی اشارہ میرا کھلا ہوا ہے، اب میں گزر جاؤں۔ اب یہ مخالف سائڈ جس کا اشارہ بند تھا وہ جیسے ہی آگے آئے گا اور یہ جو اطمینان سے آ رہا ہے لامحالہ ان کا آپس میں تصادم ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اب اس ایکسیڈنٹ سے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے یا ان کو جو تکلیف ہوتی ہے یا ان کی جو پریشان، ساری اس کے ذمہ ہے۔ بھئی آپ نے کیوں قانون کی خلاف ورزی کی؟ آپ ان کے موت کا ذریعہ آپ بنے، ان کی تکلیف کا ذریعہ آپ بنے، ان کو جو پریشانی ملی کا ذریعہ آپ بنے، اور جو اس کی وجہ سے اور لوگ پریشان ہوئے اس کا ذریعہ آپ بنے۔ اس کا سارا خمیازہ، سارا گناہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے کیوں قانون توڑا ہے۔ اس لیے ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں اور اس کو بالکل ایزی لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دین کا حصہ ہے۔ جتنی ہمیں سپیڈ کہاں گا چلانے کی، اس سے زیادہ ہم نے آگے گاڑی نہیں چلانی۔ یہ عملی وعدے کی خلاف ورزی ہوگی جس پر دین کے اعتبار سے بھی نقصان میں جائیں گے اور دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان میں جائیں گے، اور اس پر واقع پیش آنے والے جتنے بھی نقصانات ہوں گے وہ سارے کے سارے ہم ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ ہمارا ساتھ ان کا عملی معاہدہ ہوا ہے، ہم نے اس قانون کی پابندی کرنی ہے، قانون کے خلاف نہیں چلنا۔ تو یہ بھی وعدے کی عملی قسم ہے، ایک ایسی قسم ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں اس کو یعنی معاہدہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو عہد سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے ہم اس بات کی نیت کریں، عزم کریں کہ جو ہمارے لیے قانون بنائے گئے عملی طور پر ہم ان کی پابندی کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی